سعودی عرب کے شہر بریدہ کے لوگ اور عدالت دونوں کے لیے فیصلہ دشوار ہی نہیں دو بھر ہو گیا تھا۔ دو بھائیوں کے درمیان جھگڑے کا مقدمہ اس قدر سنگین صورت اختیار کر گیا کہ اس کا فیصلہ پنچایت میں نہیں ہو سکا بلکہ مقدمہ ہائی کورٹ تک پہنچ گیا۔ یہ مقدمہ انوکھی اور نرالی نوعیت کا تھا۔ اخبارات نے اسے نمایاں طور پر شائع کیا۔ روزنامہ الریاض کے مطابق اس کا نام حیزان تھا۔ سعودی عرب کے معروف شہر بریدہ میں 90 کلومیٹر کے فاصلے پر آسیاہ نامی ایک بستی ہے۔ حیزان نامی بوڑھا اسی بستی کا رہنے والا تھا۔ جب مقدمہ ہائی کورٹ پہنچا تو وہ بوڑھا شخص لوگوں سے کھچا کھچ بھری عدالت میں اس قدر رویا کہ اس کے آنسوؤں سے اس کی داڑھی بھیگ گئی۔ اس بوڑھے نے بھری عدالت میں لوگوں کے سامنے آنسو کیوں بہائے؟ کیا اس لیے کہ اس کے بیٹوں نے اس کے ساتھ ناروا سلوک کیا تھا؟ کیا اس لیے کہ زمین کے کسی مقدمے میں اس کی ہار ہونے والی تھی؟ یا اس لیے کہ اس کی بیوی نے اس عمر میں اس پر خلا کا مقدمہ دائر کر دیا تھا؟ جی نہیں، ان میں سے کوئی بھی وجہ نہیں تھی۔ دراصل وہ بھائی کے مقابلے میں اپنی ماں کا مقدمہ ہارنے کی وجہ سے تڑپ رہا تھا۔ اس کی ماں کا مقدمہ جس کے پاس پیتل کی ایک انگوٹھی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ یہ بڑھیا اپنے بڑے بیٹے حیزان کے ساتھ رہتی تھی۔ حیزان اپنی ماں کے ساتھ انتہائی حسن سلوک سے پیش آتا، حتی المقدور اس کی خدمت کرتا۔ بوڑھی ماں بھی اس کے ساتھ خوش تھی۔ جب حیزان کی عمر زیادہ ہو گئی، ایک دن اس کا چھوٹا بھائی اس کے گھر آیا۔ وہ دوسرے شہر میں رہتا تھا۔ اس نے بڑے بھائی کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ آج کے بعد ماں اس کے ساتھ رہے گی۔ اس نے اعلان کیا کہ وہ شہر سے اپنی ماں کو لے جانے کے لیے ہی آیا ہے۔ یہ بات حیزان کے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ وہ کہنے لگا، بھائی، اگرچہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور تم میرا بڑھاپا دیکھ کر سمجھ رہے ہو کہ میں اپنی والدہ کو اچھی طرح خدمت نہیں کر سکا۔ یہ بات حیزان کے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ وہ کہنے لگا، بھائی، اگرچہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور تم میرا بڑھاپا دیکھ کر یہ سمجھ رہے ہو کہ میں اپنی والدہ کی اچھی طرح خدمت نہیں کر سکوں گا، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں آج بھی اپنی ماں کی خدمت اسی طرح کرنے کے قابل ہوں جیسا کہ اس سے پہلے کرتا تھا۔ تمہیں میرے بارے میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں ہرگز گوارا نہیں کر سکتا کہ میری ماں میری آنکھوں سے وہ جل رہے۔ میں جیتے جی ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو میں زندگی بھر بے قرار رہوں گا۔ اس لیے مجھ پر احسان کرو اور ماں کو اپنے ساتھ شہر لے جانے کی کوشش نہ کرو۔ چھوٹے بھائی نے جواباً عرض کیا، بھائی جان، آپ طویل عرصے سے ماں کی خدمت کر رہے ہیں اور بلا شبہ آپ نے والدہ کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ جتنا ہو سکا آپ نے والدہ کی خدمت کی۔ اب آپ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ ایسی صورت میں آپ خود اپنے بچوں کی خدمت کے محتاج ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ والدہ کو میرے ساتھ شہر جانے دیں۔ میں ابھی آپ کی نسبت صحت مند ہوں۔ میرے بچے بھی دادی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ میری بیوی بھی ساس کی خدمت کرنا چاہتی ہے۔ اس لیے آپ ہمیں ماں کی خدمت کا موقع فراہم کریں۔ دونوں بھائیوں میں بحث ہوتی رہی۔ دونوں میں کوئی بھی اپنی ماں کو خود سے جدا کرنے پر راضی نہ تھا۔ دونوں ہی ماں کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے اصرار کر رہے تھے۔ ہر چند حیزان بوڑھا ہو چکا تھا مگر اسے ماں سے جدائی گوارا نہ تھی۔ دونوں بھائیوں کے درمیان بحث بڑھتی دیکھ کر پڑوس کے لوگوں نے معاملہ سلجھانے کی کوشش کی، لیکن لوگوں کو یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی کہ دونوں بھائیوں میں سے کوئی بھی ماں سے جدا رہنے پر تیار نہ تھا۔ دونوں اپنی اپنی دلیل سے ایک دوسرے کو مسکت جواب دے رہے تھے۔ جب یہ معاملہ حل نہ ہو سکا اور لوگوں کی مصالحانہ جدوجہد بھی اس مقدمے کو حل کرنے سے قاصر رہی تو آخر کار یہ مقدمہ ہائی کورٹ پہنچ گیا۔ مقدمہ دونوں بھائیوں کی طرف سے دائر ہوا۔ جج کے پاس یہ مقدمہ پہنچا تو اسے بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے اس کیس کو ہر اعتبار سے جانچا، دیکھا، تولا اور پرکھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ پھر اس نے دونوں بھائیوں کو اپنے چیمبر میں بلایا اور سمجھانے کی کوشش کی کہ ان میں سے کوئی ایک بھائی اپنی ماں کو دوسرے بھائی کے پاس رکھنے پر راضی ہو جائے، مگر جج کی ساری کوشش ناکام ثابت ہوئی۔ دونوں بھائیوں میں سے کوئی بھی ماں کے فراق پر راضی نہ تھا۔ جج کو جب کسی طرح بھی بات بنتی نظر نہ آئی تو اس نے بوڑھی ماں کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم
دیا۔ جج کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس معاملے میں ماں کی رائے سے بھی آگاہ ہو جائے۔ آخر خود ماں کی کیا مرضی ہے؟ وہ اپنے بڑے بیٹے حیضان کے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا چھوٹے بیٹے کے ساتھ جانا چاہتی ہے؟ جج کے حکم پر دونوں بھائیوں نے اپنی 90 سالہ والدہ کو ایک ویل چیئر پر بٹھا کر عدالت میں پیش کیا۔ بڑھیا کا وزن کوئی 20 کلو گرام تھا، کیونکہ وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی۔ اس کے جسم میں گوشت پوشت کی بجائے ہڈیاں ہی ہڈیاں باقی رہ گئی تھی۔ یہ سعودی عدالت کا منظرنامہ تھا۔ عدالت حاضرین سے کھچا خرچ بھری ہوئی تھی، کیونکہ یہ اپنی نوعیت کا انوکھا مقدمہ تھا، اس لیے لوگ اس کا فیصلہ سننے کے لیے بے تاب تھے۔ عدالت میں دونوں بھائیوں نے مل کر ماں کو ویل چیئر پر پیش کیا۔ کمرہ عدالت میں بوڑھے بیٹوں کی ماں کے ساتھ محبت و عقیدت کے گلشنوں گلستان ذو فشاں تھے۔ جج کی ساری توجہ بوڑھی ماں کی طرف تھی۔ اس نے خاتون سے مخاطب ہو کر پوچھا، محترمہ، دونوں بیٹے تمہاری خدمت کے لیے تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ ان دونوں کی خواہش ہے کہ تمہاری خدمت کریں۔ ان میں سے کوئی بھی تم سے جدا ہونے کو تیار نہیں۔ میں نے لاکھ سمجھانے کی کوشش کی، کوئی ایک اپنی بات سے رجوع کر لے، مگر دونوں اپنی بات اور دلیل پر مصر ہیں۔ مجھے مقدمے کا فیصلہ کرنے میں بڑی دشواری پیش آ رہی ہے۔ اب یہ فیصلہ میرے ہاتھ میں نہیں بلکہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تم جو کہو گی میں اسی کی بنیاد پر فیصلہ کر دوں گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ تم خود بتا دو، ان دونوں بیٹوں میں سے کس کے پاس رہنا چاہتی ہو؟ سچ تو یہ ہے اس مقدمے کا فیصلہ جج کے لیے جتنا دشوار تھا اس سے کہیں زیادہ ماں کے لیے دو بھر تھا۔ دونوں بیٹے اس کی آنکھوں کے تارے تھے۔ وہ ان دونوں ہی سے بے لوث محبت کرتی اور ان دونوں ہی نے ماں کی خدمت میں بڑے خلوص کا ثبوت دیا تھا۔ ماں کو چپ لگ گئی۔ جج خاتون کے جواب کا شدت سے منتظر تھا۔ خاتون نے چند لمحے بعد زبان کھولی اور کہنے لگی، جج صاحب، میں کیا فیصلہ سناؤں؟ آپ نے اپنے فیصلے کا انحصار میرے جواب پر رکھا ہے، بھلا میں کیا اندیا ظاہر کروں؟ میں تو ان دونوں کی ماں ہوں، یہ دونوں ہی میرے بچے ہیں۔ میری ایک آنکھ میرے بیٹے حیضان کی طرف دیکھ رہی اور دوسری آنکھ چھوٹے بیٹے فیضان کی طرف۔ میں تو راہ پر حیران کھڑی ہوں، میرے لیے یہ فیصلہ مشکل ہے، میں کس راہ پر قدم بڑھاؤں؟ جج کے لیے اب یہ مقدمہ اور بھی پیچیدہ ہو گیا، اس لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اپنی ثوابدید کے مطابق جو مناسب سمجھے فیصلہ سنا دے۔ چنانچہ جج نے کافی سوچ بچار کے بعد فیصلہ سنایا۔ کیا فیصلہ سنایا؟ 70 سالہ حیضان نے ایک عرصے تک اپنی بوڑھی والدہ کی خدمت کی اور اب وہ خود بھی بوڑھا ہو چلا تھا۔ وہ پہلے کی طرح چاپک دستی سے اپنی ماں کی خدمت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے مقابلے میں اس کا 60 سالہ چھوٹا بھائی فیضان نسبتاً جوان ہے۔ اس کے پاس ماں کی خدمت کرنے کی بہترین صلاحیت ہے۔ اس لیے عدالت یہ فیصلہ سناتی ہے کہ بوڑھی ماں اب اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ رہے۔ یہ فیصلہ سننا تھا کہ حیضان کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ بھری عدالت میں سسکیاں بھر کر رونے لگا۔ وہ اپنے اوپر افسوس کر رہا تھا کہ آج میں بوڑھا ہو جانے کی وجہ سے اپنی ماں کی خدمت کرنے سے محروم کر دیا گیا ہوں۔ عدالت نے میرے خلاف فیصلہ صادر کیا ہے۔ کاش میں بوڑھا نہ ہوتا تاکہ اپنی والدہ کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر کے خوشی مناتا۔ اس واقعے کو ذہن میں رکھیں اور اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو آپ کو کتنی ہی مائیں قسم پرسی کی حالت میں زندگی بسر کرتی نظر آئیں گی، جن کے کئی بیٹے ہیں لیکن کوئی ماں کو ساتھ رکھنے پر تیار نہیں ہوتا۔ بعض بیویوں کی وجہ سے اور بعض بد نصیب اپنی بد فطرت کی وجہ سے ماں کی خدمت کے شرف سے محروم ہے۔ حیضان اور اس کے بھائی جیسا جذبہ ہر بیٹے کے اندر پیدا ہو جائے تو دارالمانوں میں بوڑھے ماں باپ عید کے تہواروں پر بھی اپنے پیاروں سے ملنے کی حسرت لیے سسکیاں لیتے اور آہیں بھرتے نظر نہ آئیں۔ ڈاکٹر عظمت رحمان نے اس کالم کے پہلے حصے کے بعد فون پر بیٹے کی ماں سے محبت کا ایک واقعہ سنایا۔ ان کے سٹاف کا ایک اہلکار اپنے کام میں ماہر نوجوان روز دفتر لیٹ آتا، جس پر اس کے ساتھیوں نے بار بار اعتراض کیا۔ میں نے اسے وقت پر آنے کی تنبیہ کی تو خاموش رہا، تاہم اگلے روز استعفیٰ لکھ کر لے آیا، جس میں لکھا تھا، میری اہلیہ میری والدہ کا صحیح خیال نہیں رکھتی، لہٰذا صبح مجھے والدہ کو وقت دینا پڑتا ہے۔ مجھے نوکری تو اور مل سکتی ہے، والدہ نہیں، لہٰذا میں استعفیٰ دے رہا ہوں۔ اس کا استعفیٰ
منظور نہیں کیا، البتہ اس کی ڈیوٹی ٹائمنگ ایڈجسٹ کر دی تھی۔ بلا شبہ ایسی اولادیں ہی بانصیب ہوتی ہیں۔ یہاں پہ چلتے چلتے ڈاکٹر اعظم الرحمان صاحب کے بارے میں بھی بتا دیں، 2-4 سال پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے اور یہ شہنشاہ ایران کے ذاتی معالج بھی رہ چکے ہیں۔ یہ MS رہ چکے ہیں لاہور کے جنرل ہاسپٹل کے، اس کے ساتھ ساتھ میو ہاسپٹل کے اور پھر گھرکی ہاسپٹل کے بھی وہ کئی سال تک سربراہ رہے ہیں۔ اب دوبارہ آ جاتے ہیں اپنی اسی کہانی کی طرف۔ علامہ اقبال کا مشہور مصرع ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجہ۔ یہ مرہ کے ایک شعر سے ماخوذ ہے۔ اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں، گدی کے 20 بیٹے بھی ہوں تو اسے بوجھ اٹھانے کی مشقت سے سبکدوش نہیں کیا جاتا، لیکن شیرنی کا ایک بیٹا بھی ہو تو اس کا بڑھاپا آرام سے گزرتا ہے۔ اس شعر میں کمینے اور اصیل کی سرشت میں فرق بتایا گیا ہے۔ ریاست بھی ماں جیسی ہوتی ہے، ہر شہری کا تحفظ اس کی ذمہ داری ہے۔ ریاستی امور حکمران طبقے کے ہاتھوں انجام پاتے ہیں، اس سے رعایا ماں جیسی شفقت اور ریاست صالح ولایت جیسے کردار اور تحفظ کی توقع رکھتی ہے، مگر جب حکمران اشرافیہ کی نظریں رعایا کی جائیدادوں پر اور ہاتھ ریاست کے گریبان کی طرف اٹھتے نظر آتے ہیں تو یہ واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے بڑی سلطنت کا بادشاہ بنایا تھا۔ حضرت داؤد کی 99 بیویاں تھیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک ایسی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا جس کو پہلے ہی ایک آدمی نے نکاح کا پیغام بھیجا ہوا تھا، لیکن آپ کا پیغام پہنچنے کے بعد اس عورت کے گھر والوں نے اس آدمی کو منع کر دیا اور آپ سے اس کا نکاح ہو گیا۔ یہ بات شرعاً تو ناجائز نہ تھی اور نہ ہی اس وقت کے رسم و رواج کے خلاف تھی، لیکن مکرم انبیاء کرام کی شان بہت اعلیٰ ہوتی ہے۔ یہ آپ کے منصب اعلیٰ کے لیے مناسب نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا پسند نہ آئی، اس لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہوئی کہ اس پر آپ کو متنبہ کیا جائے۔ چنانچہ اس کا ذریعہ یہ بنایا کہ فرشتے انسانی روح میں آپ کے دربار میں ایک مقدمہ لے کر آئے اور بجائے دروازے سے داخل ہونے کے دیوار پھیلانگ کر مسجد میں داخل ہوئے۔ آپ علیہ السلام ان لوگوں کو دیوار پھیلانگتا دیکھ کر کچھ گھبرا گئے تو فرشتوں نے کہا، آپ ڈرے نہیں، ہم 2 فریق ہیں، ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، لہٰذا آپ ہمارا ٹھیک فیصلہ کر دیجئے۔ ایک نے کہا، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے۔ اب یہ میرا بھائی کہتا ہے کہ تو اپنی یہ ایک بکری بھی میرے حوالے کر دے اور اس بات کے لیے مجھ پر دباؤ ڈالتا ہے کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد نے فوراً یہ فیصلہ فرما دیا کہ بے شک یہ زیادتی ہے کہ وہ تیری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملانے کے لیے کہتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اکثر زور آور اپنے سے کمتر پر زیادتی کرتے ہیں، بجائے ان لوگوں کے جو صاحب ایمان اور نیک عمل کرنے والے ہوں، اور ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے۔ مقدمے کا فیصلہ سنا کر حضرت داؤد کو فوراً سمجھ آ گیا کہ اس مقدمے کی پیشی در حقیقت میرا ایمان تھا۔ چنانچہ فوراً ہی آپ سجدے میں گر پڑے اور خدا سے معافی مانگنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں ان الفاظ میں بیان ہوا ہے، تو ہم نے اسے معاف فرما دیا، بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے داؤد، بے شک ہم نے تجھے زمین میں نائب کیا تو لوگوں میں سچا حکم کر اور خواہش کے پیچھے نہ جانا کہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے۔ اللہ پاک طاقتور لوگوں اور حکمرانوں کو کمزوروں، ظلم اور زیادتی سے منع فرماتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل و قدر پیغمبر تھے، مگر جیسے ہی انہوں نے ایک آدمی کی حق تلفی کرنا چاہی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خبردار کر دیا۔ آج کے دور میں اقتدار، پیسے اور طاقت میں بدمست لوگ اپنے آپ کو اس دنیا کا خدا سمجھتے ہیں۔ وہ 99 جائیدادوں، کوٹھیوں، کارخانوں کو 100 کرنے کے خبت اور جنون میں مبتلا ہیں۔ وہ بھول گئے کہ وہ چاہے جتنا مرضی پیسہ جمع کر لیں، جس قدر ان کے پاس اقتدار آ جائے، جتنے وہ طاقتور ہو جائیں، مگر وہ اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اللہ کسی مظلوم کے ساتھ زیادتی کا بدلہ ضرور لیتا ہے۔ اللہ کی پکڑ بے شک بہت سخت ہوتی ہے۔ آج اگر کسی کو اللہ کی پکڑ نظر نہیں آ رہی تو وہ اپنے دماغ کا علاج کروائے۔ جن کی گردن میں سریا اور جن کا پیٹ دولت سے نہیں بھر رہا، ان کے لیے قبرستان میں مردوں کی علامتی یا فرضی گفتگو ملاحظہ فرمائیے، جس میں اشرافیہ کی سوچ پر شاید کوئی اثر ہو سکے۔
ہمیں مرے ہوئے 3-4 منٹ ہوئے تھے، لیکن ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم بھی کبھی مر سکتے ہیں۔ یہ مردوں کے درمیان ہونے والی گفتگو ہے جو قبر میں پڑے ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ والی قبر میں ایک سمارٹ خوبصورت مردہ تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم نے کبھی سگریٹ پیا، کبھی شراب، چرس، گانجا؟ اس کا سر انکار میں ہلتا رہا۔ کبھی رش ڈرائیونگ کی، پانی میں اندھی چھلانگ لگائی؟ تم سڑک پر پیدل چلتے رہے ہو یا تم لوگوں سے الجھ پڑتے ہو؟ اس نے انکار میں سر ہلایا اور دکھی آواز میں بولا، میں نے زندگی میں کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا۔ میں نے پوچھا، تمہاری عمر کتنی تھی؟ اس نے جواب دیا، صرف 32 سال۔ پھر تم کیسے مر گئے؟ اس نے کہا، میں بھی اس بات پر حیران ہوں، میں کیسے مر سکتا ہوں صرف 32 سال کی عمر میں؟ اس نے چیخ کر جواب دیا، میں اپنے لاؤنج میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، مجھے اچانک سینے میں درد محسوس ہوا، میں نے چائے کا کپ میز پر رکھا، دوہرا ہوا اور اس کے بعد سیدھا نہیں ہو سکا اور میں مر گیا۔ میں نے اسے پوچھا، تمہاری اس وقت سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا اور بولا، 3 منٹ کی زندگی۔ میں صرف 3 منٹ کے لیے دنیا میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ میرے ابو مجھ سے ناراض تھے، میں اپنی بیوی سے بدتمیزی کرتا تھا، میں نے اپنے بچوں کو کبھی پیار نہیں کیا، میں ملازموں کو وقت پر تنخواہ نہیں دیتا تھا، میں نے اپنے لان میں گلاب کے پھول لگوائے ہوئے تھے لیکن میں ان کے پاس نہ بیٹھ سکا، میں نے ہمیشہ اپنے وجود کو اللہ تعالیٰ کی کبریائی سے مقدم رکھا۔ میں 3 منٹ میں سب سے معافی مانگنا چاہتا ہوں اور اپنے گلابوں کو چھو کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہم سب سناٹے میں تھے کہ اگلی قبر سے ایگزیکٹو قسم کا مردہ تھا، اس کے چہرے پر کامیاب بزنس مین کا اعتماد تھا۔ میں نے اسے پوچھا، تم بھی مر گئے؟ اس نے افسوس سے سر ہلایا اور جواب دیا، میں بھی اس بات پر حیران ہوں، میں دنیا کے بہترین ڈاکٹر، اعلیٰ ترین ہاسپٹل، مہنگی ترین دوائیں افورڈ کر سکتا تھا، میں نے دنیا کی مہلک ترین بیماریوں کی ویکسین لگوا رکھی تھی، میں امریکہ اور یورپ کی بہترین لیبارٹریوں سے ہر 4 ماہ بعد اپنے ٹیسٹ کرواتا تھا، ہفتے میں 2 بار سٹیم بات لیتا، میں ڈائٹ چارٹ کے مطابق خوراک کھاتا، ہر ہفتے فل باڈی مساج کرواتا، میں کام کا سٹریس اور ٹینشن نہیں لیتا تھا، میں نے ہمیشہ بلٹ پروف گاڑی اور ذاتی جہاز میں سفر کیا، میرے پاس 5000 لوگ ملازم تھے، یہ لوگ میرا سارا سٹریس، ساری ٹینشن اٹھا لیتے تھے اور میں صرف عیش کرتا تھا، مگر پھر مجھے کھانسی آئی، میں نیچے جھکا، فرش پر گرا اور مر گیا، اور میں پچھلے 3 منٹ سے سوچ رہا ہوں کہ میں کیسے مر سکتا ہوں، میں تو کبھی مرنے کے بارے میں سوچتا ہی نہیں تھا۔ میں نے اسے پوچھا، تم اب کیا چاہتے ہو؟ اس نے تڑپ کر کہا، بس 2-3 منٹ کی زندگی، میں واپس جا کر اپنی ساری دولت کسی مدرسے یا ویلفیئر کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں، میں ایک بڑا اسلامک ادارہ یا فری میڈیکل کالج، ملک کا سب سے بڑا تھیلیسیمیا ہسپتال یا پھر ملک کی سب سے بڑی سائنس یونیورسٹی بنانے کا حکم دوں گا اور پھر واپس آ جاؤں گا۔ ابھی اس کی بات جاری تھی، تیسرا مردہ بول پڑا۔ یہ مردہ چال ڈھال اور شکل و شباہ سے سیاستدان دکھائی دیتا تھا، اس کے چہرے پر فنکاری موجود تھی۔ میں نے پوچھا، وہ ڈاکومنٹ ڈوبی آواز میں بولا، ہاں، اور میں اسی بات پر حیران ہوں، سوچ رہا ہوں میں کیسے مر سکتا ہوں۔ میں تو وہ شخص تھا جس کے ایک نعرے پر لوگ جان دیتے تھے، میری گرفتاری، میری قید پر میرے ورکر خودسوزی کر لیتے تھے، لوگ مجھ سے ٹکٹ لینے کے لیے 11,000 وولٹ کے کھمبے پر چڑھ جاتے تھے، میرے جوتے اٹھا کر سینے سے لگا لیتے تھے اور میں اس وقت تک کوئی چیز کھاتا تھا اور نہ پیتا تھا، میرے ڈاکٹر جب تک اس کی تصدیق نہیں کر دیتے تھے۔ میں ہمیشہ بلٹ پروف شیشوں کے پیچھے رہا اور میں تقریر بھی بلٹ پروف کیبن میں کھڑے ہو کر کرتا تھا۔ میں ہر مہینے عمرے کے لیے جاتا اور ہر دوسرے دن 2 لاکھ روپے خیرات کرتا تھا، مگر آج اچانک میرے سر میں درد ہوا، میں نے کن پٹی دبائی، میرے دماغ میں ایک ٹیس سی اٹھی، میں نے چیخ ماری اور دنیا سے کوچ کر کے یہاں پہ آیا بیٹھا۔ میں نے سیاستدان سے پوچھا کہ آپ کی اس وقت سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اس نے اسی طرح سے سر پکڑا جیسے مرنے سے قبل پکڑا تھا اور جواب دیا، صرف 2 منٹ کی زندگی۔ میں اس دنیا کے تمام سیاستدانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ موت سے نہیں بچ سکتے، چنانچہ عوام اور اپنے درمیان سے بلٹ پروف شیشے ہٹا دیں۔ خدمت اور تبدیلی وہی ہے جو آج آپ لے آئے ہیں، اگر آج کی ٹرین مس کر دی تو دوبارہ نہیں پکڑ سکیں گے، آپ خادم ہیں تو خدمت کریں، نعرے نہ لگائیں۔ ابھی اس کی بات جاری تھی کہ مولوی صاحب کا مردہ سیدھا ہو گیا، ان کے ماتھے پر زہد و تقویٰ کا نشان تھا، گردن عجز اور ان کے ساری کے بوجھ تلے جھکی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں پوچھا، حضور آپ بھی مر گئے؟ مولوی صاحب بولے، میں بھی اس بات پر حیران ہوں، میں نے زندگی میں
سینکڑوں جنازے پڑھائے، اپنی ہر تقریر میں موت، میدان حشر اور حساب کا ذکر کیا، لیکن اس کے باوجود مجھے یقین تھا کہ میں نہیں مروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بہت عمر دے گا اور میں جب تک موت کے فرشتے کو اجازت نہیں دوں گا یہ میرے بستر کے قریب بھی نہیں پھٹکے گا۔ مگر ہوا اس کے الٹ، اس کے برعکس، میں مسجد میں نماز سے فارغ ہوا، ابھی مسجد سے نکلنے بھی نہ پایا تھا کہ روح جسم سے پرواز کر گئی۔ مجھے بھی اب صرف 3 منٹ چاہیے۔ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ، کتاب اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنانا چاہیے۔ اللہ سے اپنی غلطیوں، گناہوں، کوتاہیوں کی معافی مانگو، قرآن کریم پڑھو اور رسول اللہ کی ہر سنت سے اپنی زندگی سنوارتے چلے جاؤ۔ کل ہر ایک کو دنیا میں 3 منٹ کے لیے زندگی آنے کی حسرت ہوگی، مگر ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ اب آپ کے پاس ایسے بے شمار منٹ ہیں۔ تو ناظرین، اس کو ختم کرنے سے پہلے جو کچھ آپ کے سامنے رکھا، آخر میں چلتے چلتے یہ بھی بات کرتے جائیں۔ کوئی نہیں کہتا کہ کبھی نہیں مرنا، لیکن ہر کوئی یہی سوچتا ہے کہ ابھی نہیں مرنا۔ جب کسی کو مرا ہوا دیکھتے ہیں تو بلے شاہ نے کیا کہا تھا؟ بلیا آسیم مرنا نہیں، گور پیا کوئی ہو کہ گور میں قبر میں کوئی اور پڑا ہے، ہم نے تو مرنا نہیں ہے، ابھی نہیں مرنا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔